بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليه متفق عليه. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی مجلس میں ہوا کہ جس میں باہم مسلمان اور مشرک جو کہ بتوں کی پرستش کرنے والے لوگ تھے وہ موجود تھے، اور یہودی تھے. یعنی یہ ایک ہی قسم کے لوگ نہیں تھے، مختلف قسم کے مذہب والے تھے. وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے جو کہ پرستش کرنے والے تھے بتوں کی، وہ بھی تھے، اور یہودی بھی تھے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ان کے پاس سے ہوا. آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا. جیسے کہ پہلے یہ بات آئی تھی کہ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے ہیں، یہاں ہی کہ آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، لیکن چونکہ ایک ہی قسم کے وہ مذہب والے لوگ نہیں تھے بلکہ مختلف مذہب والے لوگ تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کبھی ایسا کوئی مرحلہ آئے کہ مختلف قسم کے لوگ ہوں، مسلم غیر مسلم ہوں، آپ کا گزر ہو اور اس میں آپ نے مسلمان بھائی کو سلام کرنا ہے تو آپ اپنے مسلمان بھائی کی نیت سے سلام کریں، غیر مسلموں کی نیت نہ کریں. کہ آپ بس یہ ذہن میں نیت میں یہ لائیں کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کیا کہ مسلمانوں کی نیت کر کے آپ علیہ السلام نے سلام کیا تھا، غیر مسلموں کی نیت نبی علیہ السلام نے سلام کرتے وقت نہیں فرمائی تھی. وعن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو. جگہ جگہ ٹولیاں بنا کر جو راستوں میں بیٹھا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے بچو بیٹھنے سے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستے میں بیٹھنا، جہاں ہم بات کرتے ہیں ہمیں مجبوری ہو وہاں بیٹھنا، کوئی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ملاقاتی آ گیا ہے، گھر میں جگہ نہیں ہے، یا اسی طرح کوئی ایسی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمیں راستے میں بیٹھنا پڑے اور وہاں بات کرنی پڑے، تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ ہو تمہیں مجبوری ہو کہ راستے میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو پھر اس کے کچھ آداب ہیں، اور راستے کا پھر تم حق ادا کرو، راستے کے جو حقوق ہیں اس کو بجا لاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ راستے کے حق کیا ہیں کہ اگر ہم راستے میں بالفرض بیٹھ جائیں مجبوری میں تو وہ راستے کے کون سے حقوق ہیں آپ بتا دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا غض البصری، نگاہوں کو نیچے رکھو، نامحرم اجنبی عورتوں کو نہ رکھو. بعض تو ایسے ہوتے ہیں نا، یوں پورا سٹی اسکین کر رہے ہوتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک، یہ غلط طریقہ ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نگاہوں کو نیچے کرو اور نگاہوں کی حفاظت کرو کہ عورتوں کو، اجنبی عورتوں کو انسان نہ دیکھے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی جو ستر ہے ان کی طرف بھی نگاہ نہ ہو. ایک تو یہ کہ اجنبی عورتوں کو بھی نہ دیکھے انسان، اور دوسرا یہ کہ مرد ہیں لیکن ان کی اگر ستر دکھ رہی ہے تو ان کی طرف بھی ان کی نگاہ وغیرہ نہ جائے، یعنی نگاہوں کی خوب حفاظت ہو. نمبر 2 کف الاذی، کہ راستے میں بیٹھے لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں. مثال کے طور پر بائک والا ہے، موٹر سائیکل والا ہے، گاڑی والا ہے، کوئی ضروری بات کرنی پڑ رہی ہے اور دیر لگ رہی، اسے چاہیے کہ موٹر سائیکل بالکل سائڈ پہ کر دے، پارکنگ پہ لگا دے. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے اللہ تعالیٰ بٹھائے، لیکن یہ ہے کہ وہ اور بیچ راستے میں ہوتے ہیں، پیچھے آمد و رفت ہوتی ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب کریں، انسان ایک طرف ہو جائے اور تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. اور اسی طرح راستہ روکے نہ، پتہ چلے بھائی کناتے لگا دیے، تمبو لگا دیے اور آنے جانے والوں کو بڑی مشقت ہو رہی ہے. بھائی حال موجود ہے، حال میں انسان اپنی ترتیب بنائے. تو
تھوڑا پیسہ خرچ کر لیں، ہال میں ترتیب بنا لیں تاکہ آمد و رفت کا سلسلہ ہو۔ بعض اوقات انسان اس کنڈیشن میں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، یا گھر کی کوئی خاتون بیمار ہوتی ہے، وہ اس حالت میں اس کو نہیں لا سکتا سب کے سامنے، تو اس کے لیے گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے جو گھر کے بالکل کیا ہے وہ دروازے کے پاس گاڑی کھڑی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہماری وجہ سے کوئی بہن کوئی بھائی اس کو تکلیف ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کف الاذی، تکلیف نہ دیں۔ یا بیٹھے ہوئے ہیں پان کی پی کے پھینک رہے ہیں، دبا دبا کے باتیں بھی کر رہے ہیں اور پی کے بھی پھینک رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی مشین ہے کہ وہ بات بھی ہو رہی ہے اور نکل بھی رہی ہے ساری۔ تو اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے انسان باتوں میں مصروف ہوتا ہے، بیچارہ اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس نے، مسجد کو آ رہا ہوتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس نے، اللہ کے گھر آ رہا ہوتا ہے، یہاں پان کی پیک پھینکی، اور ماشاءاللہ بعض تو مسجد کے وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر یہ وہ کیا ہے صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہوتے، پان کی پی کے دبا دبا کر پھینک رہے ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ طریقہ درست نہیں ہے، پھر حق ادا کرے راستے کا کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یا کیلا کھا رہا ہے اور چھلکا پھینک دیا، کوئی بھی آیا بھائی ٹھیک ہے یہ ہے 5 روپے کا خرید ہے، لیکن اگلے کے لاکھوں کا نقصان ہو گیا، اللہ نہ کرے وہ سلپ ہو گیا اور اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، گولا۔ آپ جائیں کتنا خرچہ ہوتا ہے، پوچھیں ان ڈاکٹروں سے، لاکھوں کے خرچے ہوتے ہیں، وہ پھر پہلی پوزیشن پہ بھی نہیں آ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں کیا ہے فالٹ ہوتا ہے، وہ بیچارے کے چلنے میں چال میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کا جواب دینا، کوئی سلام کر رہا ہے پھر آپ سلام کا جواب دیں، یہ راستے کا حق ہے۔ اسی طرح اچھی بات کا حکم کرنا، کہ دیکھا بھائی کسی کا بچہ غلط وہ کسی اس میں لگ رہا ہے یا گزرتے ہوئے گالی دے رہا ہے تو اس کو پیار سے بلا دیا، بیٹا نہیں اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے، آپ گالی نہ دیں کسی کو، یہ غلط بات ہے، آپ کے ابو اتنے اچھے ہیں اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں، تو امر بالمعروف کریں۔ کہیں بھی کوئی ایسا دیکھا کسی کو کسی گناہ کے معاملے میں پیار محبت سے موقع مناسبت سے، بعض اوقات بعض لوگ اللہ عافیت فرمائے، بعض اوقات بعض لوگ وہ کسی کو نصیحت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر کا غبار ہلکا کر رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہ کریں، اللہ حفاظت فرمائے۔ والنہی عن المنکر، اور اسی طرح گناہ سے انسان کو کیا کرتے روکے۔ اگلی حدیث ہے چونکہ اسی سے تعلق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ارشاد السبیل، لوگوں کو راستہ بتائیں۔ کبھی ہوتا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں مجبوری ہوتی ہے تو کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ فلاں مسجد کہاں ہے، یہ فلاں گلی کون سی ہے، تو وہ آپ کے علم میں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو راستہ بتائیں، بھولو لوگوں کو راستہ بتانا کہ بھائی فلاں جگہ ہے، تو یہ آپ نے حق ادا کیا، انشاءاللہ مجھے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفِ، کہ مجبور کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، کہ جہاں بھی ہمیں آپ کو معلوم کہ یہ مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دیں، برادری کو نہ دیکھیں، بس یہ مظلوم ہے، چاہے میرے بھائی نے ظلم کیا ہے، حق کی آواز اٹھائیں۔ آج تو یہ ہوتا ہے بھائی اگر ظلم کرتا ہے، وہ پتہ ہے یہ مظلوم ہے، پیچھے ہو جاتے ہیں، کیوں میرے بھائی نے کیا ہے، پھر جو ہے نا وہ خاندان کا مسئلہ آئے گا، اور اسی طرح بھائی کا معاملہ ہے، بھائی کا ساتھ بھی تو دینا نہیں۔ بھائی اگر کسی نے ظلم کیا ہے، چاہے وہ مولوی صاحب کیوں نہ ہو، مسجد کا امام ہو، اور اسی طرح جو ہے نا وہ چاہے وہ علاقے کا کوئی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اگر اس نے ظلم کیا ہے اور مظلوم آیا ہے، اور آپ کے اختیار میں جتنا ہو سکے زبان کے اعتبار سے مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، زبان کے ذریعے سے کریں، ہاتھ کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے کر سکتے ہیں کریں، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لہذا مظلوم کی مدد کرنا یہ راستے کے حقوق میں سے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تحد الضال، کہ کسی کو کوئی راستہ گم ہو گیا، ایک ہے راستہ معلوم کرنے والا، ایک ہے راستہ گم ہو گیا بیچارہ، تو ایسے آدمی کی کہ جو راستہ گم ہو گیا اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ پہلے تو راستوں میں بیٹھو نا، لیکن اگر مجبوری ہے بیٹھنا ہے تو پھر یہ حقوق ہے نگاہوں کی حفاظت اور تکلیف سے لوگوں سے جو بچانا، اور اچھی بات کی تلقین کرنا، بری باتوں سے روکنا، راستہ بتانا وغیرہ۔ اللہ مجھے آپ کو ان مبارک آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔